الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم۔ وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا ان القوة الرمی، وفی روایت اللہم بارک لنا فی شامنا ویمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا ویمننا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق اور محبت سے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے معززین، دل کلیجہ چھلنی ہو تو سمجھ نہیں آتی بات کہاں سے شروع کی جائے، کیا موضوع اختیار کیا جائے، کیا بیان کیا جائے۔ وہ ایک شعر ہے نا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو اس کو اگر میں ایڈٹ کروں تو یاد غزہ عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یاد غزہ عذاب ہے یا رب۔ اللہ گواہ ہے، میرا اللہ گواہ ہے کہ آج کل کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں۔ مشکل ترین حالات ہیں زندگی کے، ہر اس شخص کے لیے جس کا ضمیر زندہ ہے۔ جس کا ضمیر مردہ ہے وہ خوش ہے، وہ خوش ہے کہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے، ہمارے منرل کے کانفرنسز، ہمارے منرل کے معاہدے، اور ہم بہت سیٹسفائیڈ ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے پی آئی اے کی نئی لائنیں شروع ہو رہی ہیں، ایئر ایشیا نے کراچی سے ملائیشیا کی فلائٹ کو آپریشن شروع کرنا ہے، حج کے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ اگر تو بے حسی ہے تو ویل اینڈ گڈ۔ اللہ، لفظ بے حسی شرما گیا، لفظ بد حسی آ گیا۔ بے حسی اب چھوٹا لفظ ہے، بد حسی تھوڑا سا دل کو ٹھنڈک دینے والا لفظ ہے۔ لیکن میرے معزز سامعین کرام، کیا ہم اس دن کے لیے زندہ ہیں؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی، ایسی فرمانبرداری کہ جس میں رب تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ کسی یو این او کے معاہدے کی پاسداری ایسی نہیں کی جائے گی جس میں رب تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ کسی این جی او ایسی، کوئی موم بتی مافیا جو آج کے بعد نظر آ گیا، واللہ آپ سب کو یہ ایمان دعوت دیتا ہے، کوئی بھی یو این او کی چھتری لے کر یا ان کی بلو پرنٹڈ گاڑیاں لے کر، یا کوئی این جی او والے آئیں انسانیت کی ہمدردی کا نعرہ لے کر، تو ان کو یہ 1.5 سے 2 سال کا عرصہ یاد دلائیں کہ کہاں مر گئے، کہاں چلے گئے تھے۔ وہ جو ریڈ کراس والے داخل ہوئے، انہوں نے بھی مخبری کی، اس کام کے لیے غزہ میں داخل ہوئے کہ ان مجاہدین کے سرکردہ جو قیادت تھی، ان کی پن لوکیشن وہ ڈراپ کر کے وہاں پر حملے کرا کے شہید کروائیں۔
عجب بے بسی کی داستانیں ہیں، عجب بے بسی کی داستانیں ہیں۔ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان القوت الرمی، لوگوں آگاہ رہو، طاقت پھینکنے میں ہے۔ طاقت کس میں ہے؟ پھینکنے میں ہے۔ عجیب فرمان ہے، قیامت کی صبح تک یہ فرمان زندہ رہے گا۔ الا ان القوت الرمی، لوگوں آگاہ رہو، اگر طاقت حاصل کرنی ہے تو طاقت پھینکنے میں ہے۔ اب پھینکنے کے لیے غلیلیں تو بنا دی، اب پھینکنے والے ہاتھ کہاں سے لائیں؟ عجیب تاریخ رقم ہو رہی ہے دن بدن، عجیب تاریخ رقم ہو رہی ہے دن بدن۔ یعنی جتنے بھی مذمتی الفاظ ہیں یا جو گالیوں کے زمروں میں آتے ہیں وہ کم پڑنے لگے۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں نے اسلحہ چھوڑ دیا ہے اور یہ اسٹیٹمنٹ قائم ہو گئی ہے کہ جہاد ختم ہو گیا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کی بات، لوگوں نے اسلحہ چھوڑ دیا ہے اور یہ بات اسٹیٹمنٹ قائم ہو گئی ہے کہ اب جہاد ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے جنہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے فرمایا جن لوگوں نے جہاد کو کمتر سمجھا ہے اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جہاد ختم ہو گیا، حاشا وکلا، ہرگز ایسا نہیں۔ قیامت کی صبح تک میری امت کا ایک گروہ جہاد برابر کرتا رہے گا۔ لا یضرهم من خذلهم، عجیب بات ارشاد فرمائی کہ جو ان سے بے حسی اختیار کرے، بھائی یہ غزوانوں کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے، ان کی یہ سٹیٹمنٹ ان کو نقصان نہیں دے گی۔ کمال ہے، لا یضرهم من خذلهم، پوری انسانیت، عرب دنیا، عجب دنیا، یہ لکیریں کھینچ کر اپنا اپنا کام کرتے رہیں، بولیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، صاحب بہادر ناراض ہو جائے گا۔ لا یضرهم من خذلهم، جو ان کو چھوڑے گا ان کو نقصان نہیں ہوگا، البتہ ان کو نقصان ہوگا۔ حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے گی، وہم علی ذالک، اور وہ مرد مجاہدین جہاد پر قائم رہیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ جو گھوڑا آلہ جہاد ہے، اس کی پیشانی میں اللہ پاک نے صبح قیامت تک برکت رکھی ہے۔ رحمت للعالمین، حضور علیہ السلام کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان کو سامنے رکھ کر حضور کی یہ حدیث پڑھیں۔ یہ جو آلہ جہاد ہے گھوڑا، اس کی پیشانی میں اللہ نے قیامت کی صبح تک برکت رکھی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو جہاد کی تیاری کرے گا اللہ رب العزت اس کو برابر برکت دیتا رہے گا۔ پھر آگے زبردست حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، یا اللہ ہمارے شام میں برکت دے، ہمارے یمن میں برکت دے۔ وہاں ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے کہا وفی نجدنا، حضور ہمارے نجد کے لیے، یہ جو آج کل سعودیہ کا علاقہ ہے، اس کے لیے بھی حضور علیہ السلام نے پھر اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، یا اللہ ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت دے۔ پھر ان صحابی نے درخواست کی وفی نجدنا، حضور زبان مبارک نجد کے لیے برکت کے لیے دعا کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا، انہوں نے فرمایا عرض کی وفی نجدنا کا ہناک زلزال، نجد میں تو شرک، زلزال اور اللہ کی آفات آئیں گی، کوئی برکت کی دعا نہیں کی۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کی مکہ مکرمہ کے لیے برکت کی دعا ہے فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ لوگوں کے دل ایسے بنا دے کہ مکہ کی بستی کی طرف کھچے چلے آئیں۔ معزز سامعین کرام، دل کی ترجمانی کے الفاظ نہیں ہیں۔ آپ اگر کہتے ہیں
کہ میں آج عباد الرحمن کی صفات بیان کروں، تو میں عباد الرحمن کی صفات وہ بیان کروں گا کہ جب وقت آئے تو عباد الرحمن مجاہدین ہوتے۔ آپ مجھے کہیں صفائی ستھرائی پر بیان کریں تو میں یہ کہوں گا کہ غزہ سے یہودی ملبہ صاف کرنا عین ایمان ہے۔ آپ مجھے کہیں کہ ایمان کی تقویت اور ایمان کی نشانیوں پر بیان کریں تو میں کہوں گا اس زمانے میں کلمہ حق گنگے شیطانوں کے سامنے بلند کرنا ایمان کی سب سے بڑی نشانی۔ یہ آنکھیں بند کر کے زندگی نہیں گزرنی۔ قتلت یوم قتل الثوب الابیض، 3 بیل تھے، ایک سفید، ایک کالا اور ایک براؤن۔ شیر جب بھی ان پر حملہ کرتا وہ تینوں شیر کو سینگ مارتے، تینوں۔ تو شیر کئی اٹیمپٹ کر کے ناکام ہو گیا۔ اس نے سوچا، اس نے کہا UN کی چھتری کے نیچے ان کو لایا جائے، تمام قوموں کی یکساں حقوق کی بات کی جائے۔ چنانچہ UN کی چھتری کے نیچے لایا، اور ایک دن تنہائی میں سفید اور براؤن بیل سے اس نے مذاکرات کیے۔ بھائی آپ لوگوں کی چمڑی تو اچھی ہے، یہ کالا تم میں کہاں سے آ گیا؟ یہ تم لوگوں کے ساتھ میچ نہیں کھاتا، تم لوگ بڑے اعلیٰ اور عرفہ، یہ تو نیچ ذات ہے۔ کرتے 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 ان دونوں کو سائڈ پہ کیا اور کالے بیل کو الگ کر دیا۔ کالا بیل جب اس کو اکیلے میں ملا اس نے اس کو چیر پھاڑ کے کھا لیا۔ اب باقی بچے 2 میں سے سفید کو تھوڑا اور ریلیف دیا، براؤن والے کی طرف اس نے نظریں لگائیں۔ ایک دن موقع ملا، براؤن والے کو بھی پھاڑ کے کھا گیا۔ اب آخری بچہ سفید، اب اس کو بولے شیر بھاگ، اب کتنا بھاگ سکتا ہے، جان بچا۔ جب اس سفید والے بیل کے اس نے یہاں خون چوسنے کے لیے اپنے دانت لگائے تو سفید والے بیل نے کہا میں اسی دن مر گیا جس دن کالے بیل کو اس نے مارا تھا۔ قتلت یوم قتل الثوب الاسود، میں اسی دن مارا گیا جس دن اس نے کالے بیل کی گردن پر دانت لگائے تھے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ غزہ والے یہ 45/14 44-45 کلومیٹر اور دوسری طرف 14 سے 15 کلومیٹر کی جو پٹی ہے، یہ اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے یہود عفریت کو اپنے ساتھ انگیج رکھا ہوا ہے۔ اس کو تھوڑا سا موقع ملتا ہے وہ لبنان میں بمباری کرتا ہے، وہ شام میں کرتا ہے، وہ اردن میں کرتا ہے۔ مصر تو اس کا بھائی ہے۔ مصر والے ادھر علماء کرام فتویٰ جاری کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں نہیں بھائی یہودی مائی باپ ہیں، ان کے خلاف ہمارے ان سے معاہدے ہیں، لہٰذا ہم ان سے لڑائی نہیں کر سکتے۔ مصر کی فوج ایک دم طاقتور اپنی سرحدوں پر قائم دائم کھڑی ہے، نامرد ہیں سب۔ ابھی 2 دن پہلے مصر کی سرحد پر احتجاج کے نام پر خواتین نے ڈول کی تھاپ پر رقص کیا ہے، اور اس کو عنوان تھا غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی۔ وہ بڑی بڑی کنکریٹ کی دیواریں، اس کے اس طرف بالکل اس طرف بھوک پیاس شہادت، اور اس طرف ناچ گانا ڈول کی تھاپ ہے۔ تو یہ جو غزہ میں وہ لوگ انگیج ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو موقع نہیں مل رہا کہ غزہ سے جان چھوٹے تو پھر ذرا شام کی طرف، لبنان کی طرف، اردن کی طرف ذرا ہاتھ صاف کر لے۔ آپ نے دیکھ لیا اس نے پیجر حملے کیے ہیں، اس نے AI ٹیکنالوجی استعمال کی ہے، مائکروسافٹ استعمال کیا ہے، کیا کچھ وہ چھوڑ رہا ہے۔ یہ تو غزہ کے نہتے لوگ ہیں، یہ امت مسلمہ کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہزاروں میل ہم پر لازم ہے کہ ہم ہر طرح کا ان کا ساتھ دیں۔ یہ مذمتی قرارداد دیں، یہ الفاظ، یہ اب ان کو ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ہاں ایک شخص شہید ہونے سے پہلے کہتا ہے اللہم لا تقبل صیامہم وقیامہم، اے اللہ امت مسلمہ کا نہ روزے قبول کر، نہ ان کے رات کے تہجد اور قیام اللیل قبول کر۔ وہ شعر جس کا مفہوم ہے جب کھڑا ہونے کا ٹائم آیا ساری امت مسلمہ سجدے میں۔ آن سروس جو لوگ ہیں آج کل وہ اسٹیٹس لگاتے ہیں غزہ میں ظلم ہو رہا ہے، تو آپ نے چوڑیاں پہنی ہے۔ امت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا،
واللہ میرا جی اس وقت پھٹنے کو چاہ رہا ہے کہ کوئی جگہ ملے جائے انسان پھٹ جائے، ختم ہو جائے۔ امت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو سویلین قرار دیا، بھائی آپ لوگ ریلیکس رہیں، آپ ملک کی پارلیمنٹ کو، آپ کاروبار کو، آپ ہزار چیزیں دیکھیں، جہاد ہمارا کام ہے، ہم کریں گے۔ 3 اصول بنائے، ایمان، تنظیم، جہاد فی سبیل اللہ۔ جب امت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اب جب آپ کا کام کرنے کا ٹائم ہے، آپ کہیں نظر ہی نہیں آتے۔ آسمان کھا گیا آپ کو، زمین نگل گئی۔ حالانکہ آرمینیا، یوگوسلاویا، چیچنیا، یہ آذربائیجان، یہ جتنے بھی قریب کے مارکے ہوئے ہیں، اس میں آپ لوگوں کا نام آیا ہے، وہاں سے آپ لوگوں کو ڈالر ملے ہیں۔ یہاں کوئی امید نہیں ہے، یا آگے کوئی صاحب بہادر ہے جس نے آپ کو شٹ اپ کی کال دی ہوئی ہے، وہاں آپ کے پر ہی نہیں چل رہے۔ اللہ گواہ، یہ آپ لوگوں کا کام ہے کرنے کا، میرے مخاطبین اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کا کام ہے، آپ کی فیلڈ ہے، آپ کو اللہ نے ایکسپرٹیز دی ہے۔ روز قیامت سرخرو ہونا ہے تو کچھ کر دکھاؤ۔ امت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ہم لوگوں کو پرامن رہنے کا بولا، بھائی آپ اسلحہ بھی زیادہ بڑا نہ رکھیں، چھوٹا چھوٹا اسلحہ رکھیں، اس کے لیے آپ لائنیں لگا کے لائسنس بنائیں، اس کی فیس بھریں، اپنی سیفٹی کے لیے رکھیں۔ بس بڑا اسلحہ ہم رکھیں گے کیونکہ ہمارا کام ہے جہاد کرنا، تو کرو کام۔ ابھی پیغام پاکستان کے لیے علماء کے در پر، حضرت یہ پیغام پاکستان لکھا ہے، اس کے اوپر دستخط کریں۔ فتنۃ الخوارج کے لیے علماء کے در پر، اس کے علاوہ خودکش حملوں کے حرام ہونے کے لیے علماء کے در پر۔ گزشتہ رات جو متفقہ فتویٰ جاری ہوا ہے، اس کے بعد آپ کہاں ہیں؟ آپ کو اون کرنا چاہیے کہ آپ کے ملک کی سپریم لیڈرشپ اس وقت ایک نقطے پر ہے کہ اس وقت غزہ کے خلاف تمام امت مسلمہ کے حکمرانوں کا جہاد فرض ہے۔ تو اب آپ کو اون کرنا چاہیے، کیا جہاد کا فتویٰ بھی آپ لوگ دیں گے؟ آج اگر علماء پہلو تہی کرتے اور الفاظ کے سہارے میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیں جی یہ ہے، دیکھیں جی معیشت خراب ہے، ہمارا کشکول بہت بڑا ہے، IMF کا بھی ہے، ورلڈ بینک کا بھی ہے، FATF کا بھی کشکول ہے، جی ایسے ایسے نہیں ہونا۔ ڈنکے کی چوٹ پر ان پیڈ علماء کرام نے کل بولا ہے، مسلمان پاکستان سمیت تمام امت مسلمہ کے حکمرانوں پر جہاد فرض ہے۔ حجت تام ہے، اللہ کے دربار میں لکھی جائے گی کہ علماء کرام نے اپنا فریضہ ادا کیا، آپ نے ان کو سویلین ڈکلیئر کر کے جہاد کا فریضہ اپنے ذمہ لیا، اب پورا کرو، کوئی اور خلائی مخلوق آگے پورا کرے گی۔ یہ غلط بات ہے، اپنے فرض منصبی سے کام چوری کرنا غلط بات ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ بائیکاٹ کی آواز لگانا، مذمتیں کرنا، واللہ اس سب کو دیکھ کے اب ہاتھ کانپتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو گھوڑا جو سامان جہاد ہے، اس کی پیشانی میں اللہ پاک نے قیامت تک برکت رکھی ہے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کی برکت قیامت تک باقی رہے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس کلمے کو اون کر کے سرخرو ہوتا ہے، اور کون اس کلمے سے پہلو تہی کر کے میر جعفر اور میر صادق کی فہرست میں اپنا نام لکھواتا ہے۔ اور یاد رکھیں آپ سب بھی، یہ UNO، یہ NGOs، یہ جتنے بھی یہ ملمہ ساز فریبی نعرے ہیں، یہ سب کے سب انسانیت کے نام پر منجن بیچنے والے آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے، یہ کہاں چلے گئے؟ سوال ہے کھلی آنکھوں، وہ موم بتی مافیا کہاں ہیں جو چھوٹے سے ایشو پر کراچی کے ہر چوک میں نظر آتے ہیں؟ وہ آپ کی ساری سیاسی جماعتیں، پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں جن کے MPA MNAs کے لیے آپ کمپین چلاتے ہیں، کان سے پکڑ کے ان کو سامنے لائیں، بولو بھائی غزہ کے معاملے میں کون بولے گا؟ اپنے ووٹ کے لیے تو آپ بول چکے، ووٹ بھی لے لیا، آپ کا دورے اقتدار بھی رواں دواں ہے، اس کے لیے کون بولے گا؟ 1988 کی بات ہے غالباً، یا 1998 کی، وہ معذور امام یاسین، شیخ یاسین، جس دن 28 مئی 1998 کو پاکستان نے نیوکلیئر
تجربہ کیا ایٹم بم کا، اس دن کی سٹیٹمنٹ آج بھی محفوظ ہے کہ وہ وہاں خوشی سے پھولے نہ سمائے، جھولے ہو کہ اسلامی ریاست ایک نیوکلیئر پاور بن گئی، ہمیں کچھ ہوا تو ہمارا ساتھ دیں گے۔ توجہ میری طرف، کیا ہو گیا یہ بھائی، کہاں چلی گئی یہ غیرت ایمانی؟ اللہ کریم کہیں سے عنایت فرما دیں۔ دیکھیں بھائی معزز سامعین، آخری درجہ ہے بائیکاٹ کا، اس میں بھی ہم ناکام ہیں، بالکل آخری درجہ، یہ آخری درجہ ہے، اس میں بھی ہم ناکام ہیں، اور اس میں اب دوسرا رخ آگے توڑ پھوڑ کا۔ ہمارے استاذ محترم نے منع کیا ہے کہ یہ ہمارے لالچی انویسٹر کی انویسٹمنٹ ہے، پاکستانی لالچی انویسٹر ہیں، ان کو نقصان نہ پہنچائیں، ہاں ان کو بائیکاٹ لازمی کریں، اور بائیکاٹ میں ذرا جان ڈالیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ اچھے خاصے جیتے جاگتے معلوم نہیں کیسے ہاتھ جاتا ہے اس کی طرف، ہاتھ کانپ نہیں جاتا۔ جتنے بھی تنعم پرست ہیں، عیاش پرست ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے کشکول بنا کر ہماری بیڑیوں میں، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں، یہ یاد رکھیں کہ موت کے ایک وقت معین ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول یاد رکھیں کہ اے دنیا کے بزدلو، اگر موت میدان جہاد میں لکھی ہوتی تو خالد بن ولید اس طرح بیمار اپنے بستر پر کبھی نہ مرتا۔ اللہ کریم ہمیں آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ ایک درد ہے واللہ، آپ لوگوں پہ سب پہ فرض ہے اپنے بچوں کو بتائیں کہ جہاد مقدس فریضہ ہے۔ لفظ جہاد کے لیے غزہ نے جو قربانی دی، اب ممبر سے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں بچی کہ ممبر سے دلیل دی جائے کہ جہاد فرض ہوتا ہے، جہاد اسلامی فریضہ ہے، نہیں۔ غزہ والوں کی قربانی نے سونے کو الگ کر دیا اور کچرے کو الگ کر دیا۔ سونے کو انسان سونا بولتا ہے، ہاں اپنی نسلوں میں یہ نظریاتی فکر آگے پہنچانا آپ میں سے ہر شخص پر فرض اور واجب ہے کہ میرے بچے، میری بچی، آپ کے زیر تربیت جتنے افراد ہیں ان کو جمع کر کے بولیں کہ غزہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور اس کا ایک ہی حل ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اور جن لوگوں نے جہاد کی ذمہ داری لی، پیڈ ذمہ داری لی، تنخواہیں لی، ان کے اوپر اس وقت واجب ہے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اگر علماء کرام فتویٰ نہ دیتے، ہماری یہ سٹیٹمنٹ نہ ہوتی۔ تمام مکاتب فکر کے علماء، کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا، سب نے جا کر دارالخلافہ میں یہ سٹیٹمنٹ دی کہ اے حکمرانوں، اے صاحب اقتدار، اے جن کے پاس اس زمانے کی زمام ہے، ان کے اوپر غزہ کے لیے اللہ کی خاطر جہاد فی سبیل اللہ فرض ہے۔ اللہ کریم اس حکم کی اور علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اس تحریک کو اللہ پاک کوئی نتیجہ نکال دیں، امت مسلمہ کی بیداری ہو، غیرت والی زندگی ہو، اللہ پاک حمیت ایمانی عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجیے۔